انسان اور شیطان کا واقعہ ہے زندگی کی جنگ اور اللہ کی مدد۔ انسان کو اپنی زندگی میں کئی مشکلات اور فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مشکلات صرف دنیا کی نہیں بلکہ اس کے اندر ایک ایسی جنگ بھی چل رہی ہوتی ہے جو اس کے ایمان اور عبادت کو آزماتا ہے۔ اس جنگ میں ایک ایسے دشمن کا سامنا ہوتا ہے جو انسان کو ہر وقت گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ دشمن انسان کا اپنا دشمن نہیں بلکہ اللہ کا دشمن ہے، شیطان۔ شیطان انسان کی زندگی میں ہر وقت رکاوٹ ڈالتا ہے اور اپنے وسوسے سے اسے اپنے راستے سے ہٹا کر اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے شخص عبداللہ کا ہے جو اپنی زندگی میں اپنی عبادت کو اپنا مقصد بنا کر اللہ کی رضا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی بات تھی، وہ اللہ کی رضا۔ لیکن اس راستے میں اسے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے کہ ہم کس طرح اپنے ایمان کو مضبوط رکھ کر شیطان کی چالوں سے بچ سکتے ہیں۔ شیطان کا پہلا حملہ، وسوسہ اور شک۔ عبداللہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزار رہا تھا۔ اس کا ہر دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ میں گزرتا تھا۔ عبداللہ ہر وقت اپنے دل میں اللہ کی یاد رکھتا تھا۔ اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا اور اس کا ایمان ہر وقت مضبوط ہوتا تھا۔ لیکن شیطان، جو کہ اللہ کا دشمن ہے، اپنے ہر وسوسے اور چال سے عبداللہ کا ایمان توڑنا چاہتا تھا۔ شیطان نے اپنا پہلا حملہ عبداللہ کے دل میں وسوسے ڈال کر شروع کیا۔ شیطان نے کہا، عبداللہ، تم اپنی زندگی کا ہر پل عبادت میں گزار رہے ہو، تمہارے پاس دنیا کی کوئی بھی دولت، عزت اور زینت نہیں ہے۔ تمہارا زندگی کا مقصد صرف نماز اور روزہ ہے، لیکن کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تم سے اتنا خوش ہے؟ اگر تم اپنی عبادت میں کچھ کمی کر دو گے تو دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ تم جو کر رہے ہو وہ صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے کر رہے ہو۔ اگر تم اپنی عبادت کو تھوڑا سا کم کر دو تو اللہ بھی تمہیں پسند کرے گا۔ شیطان کا یہ وسوسہ عبداللہ کے دل میں کچھ دیر کے لیے گھسا۔ عبداللہ نے سوچا، کیا واقعی اللہ کی عبادت کے علاوہ دنیا کا کچھ فائدہ نہیں ہے؟ لیکن عبداللہ کا ایمان بہت مضبوط تھا اور اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، شیطان، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ صرف تمہارا وسوسہ ہے۔ اللہ کی رضا اور آخرت میری منزل ہے۔ دنیا کی زینت اور مال ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ شیطان نے اپنا پہلا حملہ ناکام ہوتا دیکھا، لیکن اس نے اپنی چال بدل دی۔ اس نے عبداللہ کے سامنے اپنی دوسری چال رکھی۔ شیطان کا دوسرا حملہ، دنیا کی زینت دکھانا۔ شیطان نے عبداللہ کو اپنی چال میں پھر سے الفالجینے کی کوشش کی۔ اس دفعہ اس نے عبداللہ کے سامنے دنیا کی ہر زینت رکھ دی، مہنگی گاڑیاں، محل، عزت، دولت اور وہ سب چیزیں جو ہر شخص اپنی زندگی میں چاہتا ہے۔ شیطان نے کہا، عبداللہ، اگر تم اپنی عبادت میں تھوڑی رکاوٹ ڈالتے ہو، اگر تم اپنی نمازوں میں تھوڑی کمی کر لیتے ہو تو تمہیں دنیا کی ہر چیز ملے گی۔ تمہیں ہر وہ چیز مل سکتی ہے جو تم چاہتے ہو، مال، دولت، عزت اور ہر چیز جو تمہارے دل میں ہے۔ تمہیں صرف اپنی عبادت میں تھوڑی سی کمی کرنی ہوگی اور دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ شیطان نے عبداللہ کے سامنے دنیا کی زینت اس طرح سے رکھی کہ وہ ایک پل کے لیے اپنی عبادت اور مقصد کو بھول گیا۔ لیکن عبداللہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ دنیا کی فانی چیزوں سے دور رہا۔ عبداللہ نے اپنے دل کو مضبوط رکھا اور سوچا، شیطان، تم جو کچھ دکھاتے ہو وہ سب ایک دن چلا جائے گا۔ دنیا کی دولت اور عزت ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میرا مقصد صرف اللہ کی رضا اور آخرت ہے۔ عبداللہ نے اپنی عبادت میں کوئی کمی نہیں کی اور شیطان کا دوسرا حملہ بھی ناکام ہو گیا۔ شیطان نے اپنا تیسرا حملہ چلنے کا سوچا۔ شیطان کا تیسرا حملہ ہے شک اور وسوسوں میں ڈالنا۔ شیطان نے عبداللہ کو پھر سے گمراہ کرنے کے لیے اپنی چال کو بدلا۔ اس نے عبداللہ کے دل میں اور زیادہ شک ڈالنے کی کوشش کی۔
शैतान ने कहा, अब्दुल्ला, तुम अपनी जिंदगी का वक्त ज़ाय कर रहे हो। तुम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। अगर तुम अपनी इबादत में थोड़ी सी कमी करते हो तो तुम अपनी जिंदगी का असल मकसद पा सकते हो। तुम अपनी नमाजों में अगर थोड़ी रुकावट डालते हो तो दुनिया का हर फायदा तुम्हारे लिए हो सकता है। इस दफा शैतान ने अब्दुल्ला के दिल में वसवसे डाल दिए। उसने सोचा कि अगर अब्दुल्ला को अपनी इबादत में शक करने का मौका मिला तो वो इसका रास्ता अपना लेगा। लेकिन अब्दुल्ला ने अपने दिल को मजबूत रखा। उसने अपने दिल में कहा, शैतान, तुम जो कह रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा वसवसा है। मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा और आखिरत है। मैं अपने ईमान को मजबूत रखूंगा और हर वसवसे को दूर कर दूंगा। या अल्लाह, मुझे अपनी हिदायत दे और मुझे अपनी राह से कभी दूर ना करना। शैतान ने अपनी चाल को फिर से नाकाम होते देखा। अब्दुल्ला का ईमान और यकीन अल्लाह पर इतना मजबूत था कि वो किसी भी वसवसे में नहीं आया। उसने अपनी इबादत को और मजबूत किया और अपने रास्ते पर चलने का फैसला किया। शैतान की हार और अब्दुल्ला की जीत। आखिरकार अब्दुल्ला का ईमान और अल्लाह की मदद ने शैतान की सारी चालों को नाकाम बना दिया। शैतान जो हर वक्त अब्दुल्ला को गुमराह करना चाहता था, वो अपनी हर चाल में नाकाम होता गया। अब्दुल्ला का दिल इतना मजबूत हो गया था कि शैतान उसे कभी भी नहीं फंसा सकता था। अब्दुल्ला की अपनी इबादत और अपने मकसद की तरफ रुजू करना इसकी असली जीत थी। अल्लाह की मदद से अब्दुल्ला ने शैतान को हर वक्त अपनी चालों में हरा दिया। अल्लाह ने अब्दुल्ला को अपनी हिदायत दी और वो अपने मकसद की तरफ बढ़ता गया। शैतान की हर चाल इसके ईमान के सामने नाकाम हो गई। अब्दुल्ला की जीत अल्लाह की मदद और उसके मजबूत ईमान का नतीजा थी। सबक। इस वाकया से हम सबको ये सबक मिलता है कि शैतान हर वक्त अपने वसवसे से इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है। वो इंसान के दिल में शक, वसवसे और दुनिया की जीनत डालकर उसे अपने रास्ते पर चिल्लाना चाहता है। लेकिन अगर इंसान का ईमान मजबूत हो, अगर वो अपने मकसद को समझकर अल्लाह की मदद पर यकीन रखे, तो शैतान कभी भी उसे गुमराह नहीं कर सकता। हम सबको अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहना चाहिए और शैतान के वसवसों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह की मदद से इंसान हर मुश्किल का सामना कर सकता है और शैतान की चालों को हमेशा नाकाम बना सकता है।